تعمیر کرتا ہے تو اس کی بنیادیں اگر مضبوط ہوتی ہیں تو تعمیر بھی بہتر ہوتی ہے. اگر بنیادیں کمزور ہوں اور اوپر اس کے فلور پہ فلور بناتے چلے جائیں، تعمیر کھڑی کرتے چلے جائیں تو وہ تعمیر گر جاتی ہے. تو میری پہلی نصیحت آپ حضرات کو یہ ہے کہ اپنی جو شخصی زندگی ہے اس کو بہتر کریں. شخصی زندگی، نجی زندگی اگر بہتر ہے تو باقی سب چیزوں میں برکت ہوگی. آج کل جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ لوگ مصروف رہتے ہیں، اپنی شہرت، نام و نمود اور اپنے پیجز کو آگے بڑھانا، اور پھر جس طریقے سے کوشش ہوتی ہے کہ ہماری شیئرنگ بڑھے، ریٹنگ بڑھے، ویوز زیادہ زیادہ ہوں، زیادہ زیادہ لوگ ہمیں کمنٹس میں شاباش دیں، یہ ساری وہ تعمیر ہے جو ہم کھڑی کر رہے ہیں، لیکن بنیاد اگر اس کی کمزور ہے تو یہ تعمیر دھڑام سے گر جائے گی. اور بنیاد کیسے بہتر ہوگی؟ وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی جو شخصی زندگی ہے اس کے اندر دیانتداری، تقوی، ان چیزوں کو لے کر آئیں، اور اس کے لیے 4 باتوں کا خاص طور پہ اہتمام کریں. نمبر 1، نماز با جماعت کا اہتمام کریں. نماز با جماعت کا اہتمام کریں گے تو بہت سارے گناہوں سے، بہت سارے فتنوں سے آپ بچے رہیں گے. نمبر 2، اپنے معمولات مقرر کریں. بے شک تھوڑے معمولات ہوں لیکن روزانہ کے معمولات جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، کچھ ذکر اللہ ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں کبھی ناغہ نہ کریں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں قصہ سنایا کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جب سے میں بیعت ہوا اس کے بعد سے زندگی میں کبھی بھی معمولات کا ناغہ نہیں ہوا، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ معمولات تھوڑے رکھیں لیکن ان کا ناغہ نہ کریں. تو میں آپ سے خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور درود شریف، استغفار جو بھی آپ کر سکیں، 1 تسبیح پڑھیں، 2 تسبیح پڑھیں، اس کا کبھی ناغہ نہ ہونے دیں. نمبر 3، اذکار الیوم واللیلہ، جو قرآن حدیث میں آپ لوگوں نے مختصر دعائیں پڑھی ہیں کہ سونے کی یہ دعا ہے، بیدار ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، صبح و شام کی دعائیں، بہت مختصر جملے ہوتے ہیں لیکن اتنی زبردست دعائیں ہیں اور اتنے مختصر کلمات ہیں کہ آپ بغیر کسی مصروفیت کے، بغیر اس کے لیے وقت نکالے آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں. اور آپ میری طرف سے یہ اب یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس کی پابندی کریں گے آپ کو زندگی کا لطف ملے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کو اپنی زندگی میں حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ جو شب و روز کے مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لے تو وہ کثرت سے ذکر کرنے والا شمار ہوتا ہے، اور جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بہت آسان ہیں. جو عام لوگ ہیں ان کے لیے تو دعاؤں کا یاد کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، وہ الفاظ کا زبان پہ لانا، پھر اس کو یاد کرنا. لیکن جو علماء ہیں، طلباء ہیں، اگر وہ اذکار الیوم واللیلہ، شب و روز کی مسنون دعاؤں کا اہتمام نہ کریں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے، انتہائی محرومی کی بات ہے. اور یہ ایسی محرومی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے خیر کے کاموں سے آپ محروم ہو سکتے ہیں. تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ اذکار الیوم واللیلہ کا اہتمام کریں گے. جی. تیسری بات یہ کہ صحبت اہل اللہ کا اہتمام کریں. آپ جتنے بھی ماہر ہوں، جتنے بھی آپ نے نمبر حاصل کیے ہوں، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں. ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اکابر ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں، وہ اکابر بنے ہی اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کے جو بڑے اہل اللہ تھے ان کی صحبت اٹھائی. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ جب شیخ الہند تھے، صدر مدرس تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے. وہ حضرت گنگوہی سے جا کر بیعت ہوئے اور ہر جمعرات کو دیوبند سے گنگو پیدل جاتے تھے. کتنا سفر ہے؟ 44 کلومیٹر تو اس کا سفر ہے سڑک کا. تو جب آپ براہ راست جاتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے 30 کلومیٹر سفر کرتے ہوں. تو ہر جمعرات کو اسباق پڑھا کر پیدل گنگو جانا، اور جمعے کے دن وہاں سے فجر کے بعد پھر واپس آنا، اور جمعے کی نماز دیوبند میں آ کر پڑھتے تھے. تو شیخ الہند کو بھی ضرورت ہے، حضرت تھانوی کو بھی ضرورت ہے، حضرت نانوتوی کو بھی ضرورت ہے. تو آپ ان سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنا اصلاحی تعلق ضرور کسی نہ کسی اللہ والے سے قائم کریں. تو ان 4 باتوں کا میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کا اہتمام کریں گے.